اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی اسکول بٹرفلائن سے میں زاہد سر. کلاس ہے 10th اور سبجیکٹ اردو. آج کا جو موضوع بحث ہے وہ ہے انشائیہ. انشائیہ آپ کے نصاب میں شامل ہے سر سید احمد خان کا اور نام ہے اس کا خوش آمد. تو اس سے پہلے ہم انشائیہ خوش آمد کی طرف جائے پہلے ہم سمجھیں گے کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے، انشائیہ میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں. مختصر طور پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے. شروع کرتے ہیں. انشائیہ کی صنف اردو میں انگریزی سے آئی ہے. انشائیہ جو ہے اس کی جو فنکاری ہے، صنف ہے، یہ انگریزی کی دین ہے. اردو میں یہ انگریزی سے آئی ہے. انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں. انگریزی میں اسے ایسے کہتے ہیں. عام طور پر اردو کے اخباروں اور رسالوں میں کسی خاص موضوع پر صحافتی یا علمی انداز کے جو مضامین یا مقالے لکھے جاتے ہیں، انشائیہ ان سے مختلف ہوتا ہے. جو اخباروں میں کالم ہوتے ہیں، مقالے ہوتے ہیں، یا رسالوں میں جو صحافی یا علمی انداز میں لکھے جاتے ہیں، انشائیہ اس سے مختلف ہوتا ہے. ان مضامین میں معلومات اور سنجیدہ دلائل پر سارا زور صرف ہوتا ہے. یہ جو صحافی مضامین ہوتے ہیں یا علمی انداز میں جو اخباروں میں رسالوں میں لکھے جاتے ہیں، ان میں معلومات ہوتی ہے. انشائیہ میں اس طرح کی معلومات نہیں ہوتی ہے. ان میں سنجیدگی اور دلائل ہوتے ہیں. کوئی مقالہ ہے گلوبل وارمنگ پہ، تو اس میں دلائل ہے، آج ہے گلوبل وارمنگ. یا کووڈ پہ کوئی لکھے گا، کووڈ-19 پہ، تو دلیلیں دے کر ثبوت فراہم کرے گا کہ کووڈ ہے. کوئی لکھتا ہے نہیں ہے، کم ہے، اس کی مارٹیلٹی ریٹ اتنی نہیں ہے، تو وہ بھی دلائل دے گا. لیکن انشائیہ اس سے برعکس ہے. جبکہ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف، یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بے ساختہ جو من میں آئے اور غیر علمی انداز میں اپنی بات کہتا ہے، اور زیادہ تر اپنے تجربہ اور اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے. اپنی ذات کی بات، اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، وہ بھی بے ساختہ اور غیر علمی انداز میں بے تکلف ہو کے بیان کرتا ہے. اسے انشائیہ کہتے ہیں. اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا ہے. اس کا قطعی طور پر کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. نہیں، مزے سے اپنی بات کہتا ہے. وہ تو اپنے دل کی بات مزے لے کر بیان کرتا ہے. یعنی جو من میں آئے وہ بیان کرتا ہے مزے لے کر. لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی ہونا ضروری ہے. تبھی کوئی انشائیہ پڑھے گا جب ان میں یہ چیزیں موجود ہو. یعنی جو وہ بات کرتا ہے انشائیہ نگار، اس میں تازگی ہونی چاہیے، ندرت ہونی چاہیے اور شگفتگی ہونی چاہیے. تبھی کوئی اسے پڑھے گا، سنے گا. انشائیہ کے تجربے زندگی پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالتے ہیں. ساتھ ہی اس کی اپنی ذاتی شخصیت کا بھی انکشاف ہوتا ہے. یعنی اپنی ذات کے بارے میں بھی اس کا انکشاف ہوتا ہے، اس کا راز کھل جاتا ہے کہ انشائیہ میں اس نے کیا کیا. وہ بات میں سے بات کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. وہ ایک بات کرتا ہے، ایک رائے دیتا ہے، اسی رائے میں سے دوسری رائے نکال کر آگے بڑھتا ہے. تو یہ تھا انشائیہ کیا ہوتا ہے.
عام لفظوں میں ہم کہیں گے کہ انشائیہ جو ہے، انشائیہ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ انشائیے کا ایک خاص موضوع فطرت کی منظر کشی۔ انشائیہ مضمون نگار کا وہ جز ہے جس میں مصنف اپنی ذاتی انفرادی تجربات کو پیش کرتا ہے۔ انشائیہ میں بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، چند ایک خصوصیات کو ہم یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی خصوصیات ہے انشائیہ میں، انشائیہ کی ایک بڑی خصوصیت اس کا اختصار ہے، یعنی چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے، اختصار، یہ مختصر ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ بے ربط ہوتا ہے، کوئی ربط نہیں ہے، پہلے جو بتایا گیا وہ دوسرے کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اس میں کوئی ربط ضروری نہیں ہے، یعنی رابطہ نہیں ہے، جیسے کہانی میں ہوتا ہے، باقی چیزوں میں ہوتا ہے، اس میں یہ پریشانی نہیں ہے۔ انشائیہ میں مصنف اپنی ذاتی اور انفرادی تجربات کو پیش کرتا ہے، یہ میں نے پہلے ہی بتایا۔ انشائیہ میں ایک خاص قسم کا داخلی رنگ ہوتا ہے، داخلی یعنی اپنا رنگ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا انشائیہ کی مختصر سی تعریف۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انشائیہ میں کس کس مصنف نے اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی ہے۔ اردو میں سر سید، جس کا انشائیہ ہمیں پڑھنا ہے، سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، ناصر علی، عبدالحلیم شرر، فرحت اللہ بیگ، سجاد انصاری، رشید احمد صدیقی نے اعلیٰ معیار کے انشائیے لکھے۔ ان کے علاوہ وزیر آگا، انور سعید، احمد جمال شاہ، یوسف ناظم، شفیقہ فرحت، مجتبیٰ حسین، کنہیا لال کفور وغیرہ نے اس صنف کی طرف توجہ دی ہے اور کامیاب انشائیے لکھے۔ تو ان ساروں نے کامیاب انشائیے لکھے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس پر سے آپ کو ایک مختصر سا نوٹ قلم بند کرنا ہے، اگر یہی لکھیں گے یہ بھی کافی ہے یہاں سے یہاں تک، لیکن اس کو یاد کرنا، اپنی کاپی مینٹین کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور ریگولرلی کلاسز لینا وہ بھی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتے۔ السلام علیکم۔